السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا اور یہ بل پاس ہوا کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ غیر مسلم ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ قانون پاس ہوا اور یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا پاکستان کی تاریخ میں، اور اس پر میں نے آلریڈی ویڈیو اپلوڈ کی ہے، وہ آپ اوپر ویڈیو میں آئی بٹن میں یا آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے مل جائے گی، وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ تو پاکستان میں قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور قادیانیوں کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا گیا، کیونکہ قادیانیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانا، تو یہ عقیدہ رکھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے، نعوذ باللہ، تو اس بنیاد پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اب عوام اہل سنت پاکستان کے مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جو صحابہ کا دشمن ہے، جو رافضی ہے، جو اہل تشیع ہے، ان کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے اور ان کے بارے میں بھی بل پاس کیا جائے، انہیں بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ قادیانیوں نے صرف غلام محمد قادیانی کو نبی کے بعد نبی مانا اور کہا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ختم نہیں ہوئی، اس کا انکار کیا اور فرمایا، کہنے لگے مرزا قادیانی جو ہے وہ نبی ہے۔ تو اس عقیدے کی بنیاد پر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور جو اہل تشیع ہیں، جو رافضی ہے، صحابہ کا دشمن ہے، وہ نبی کے بعد 12 کو نبی سے افضل مانتے ہیں، 12 اماموں کو نبی کا درجہ نہیں بلکہ نبی سے بھی افضل کہتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے 12 امام، ان کا مقام، ان کا درجہ نبی سے بھی افضل ہے۔ تو جنہوں نے نبی کے بعد ایک غلام احمد قادیانی کو نبی مانا، ان کے بارے میں تو بل پاس ہو گیا، قانون پاس ہو گیا کہ وہ غیر مسلم اقلیت ہیں۔ جنہوں نے نبی کے بعد 12 کو جو ہے نبی سے بھی افضل مانا، وہ نبی کا 12 درجے بڑا گستاخ ہے، تو اس کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دینا چاہیے۔ یہ ہمارا عوام اہل سنت کا مطالبہ ہے، تو اس کے بارے میں بھی بل پاس ہونا چاہیے، اور صحابہ کی جو گستاخیاں ہوتی ہیں اس بارے میں بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بل پاس ہونا چاہیے، اور یہ بل آلریڈی قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے۔ جب نگراں حکومت تھی اور 2-2.5 سال پہلے، اس نگراں حکومت کے خاتمے کے وقت جب اس کی آخری تاریخ تھی، حکومت ختم ہو رہی تھی، اس وقت اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی میں بھی یہ بل پاس ہو چکا ہے، ناموس صحابہ بل، اور سینٹ کے اندر سے بھی منظور ہو چکا ہے، پاس ہو چکا ہے۔ اب ایوان صدر میں جب گیا تو صدر نے اس پر دستخط نہیں کی ہے۔ صدر یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بھی کوئی اعزاز حاصل کر سکوں، میرا نام بھی روشن ہو، اور میرا بھی کل قیامت کے دن جو ہے صحابہ کے ساتھ میرا جو ہے مقام و مرتبہ ہو، صحابہ کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنوں۔ صدر صاحب یہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے دستخط نہیں کیے اور یہ اعزاز اور یہ ڈگری حاصل نہیں کی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے دستخط کیے۔ آج تک ذوالفقار علی بھٹو کا نام روشن ہے، ان کو اچھے نام سے، اچھائی کے ساتھ جانا پہچانا جاتا ہے، اور اس کارنامے کو سنہری الفاظ سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ تو اگر ناموس صحابہ بل پر بھی صدر دستخط کر دے تو ہمیشہ کے لیے اس کا نام بھی زندہ رہے گا، اور اس کو اچھے نام سے، اچھی بات سے تعبیر کیا جائے گا۔ چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ کون سا صدر پاکستان میں آتا ہے جو یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ ناموس صحابہ بل جو ابھی پینڈنگ میں ہے، اور وہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے منظور ہو کر ایوان صدر میں پہنچا ہوا ہے، اس پر وہ دستخط کرتا ہے اور یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو
بہرحال ہماری یہ اپیل ہے، گزارش ہے، عوام اہل سنت کا مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کی طرح روافظ کو، صحابہ کے دشمن کو بھی غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اور انہیں بھی صحابہ کرام کا گستاخ اور ختم نبوت کا منکر قرار دیا جائے، اور یہ ہمارا عوام اہل سنت کا مطالبہ ہے۔ تو امید ہے کہ اس بات پر عمل ہوگا اور قانون انشاءاللہ اسمبلی میں پاس ہوگا، اور ایوان صدر سے اس پر دستخط ہوں گے، باقاعدہ قانون کا حصہ بنے گا۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ مطالبہ پہنچ جائے، تاکہ حکومت جو اس بل پر دستخط کرے، ایوان صدر سے دستخط ہوں، صدر دستخط کریں اور باقاعدہ طور پر یہ قانون بن جائے، ناموس صحابہ بل پاس ہو جائے، اور صحابہ کا جو دشمن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے، اس کو بھی پاکستان میں غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، اس پر بھی پابندیاں لگیں۔ جس کو یہ مطالبہ منظور ہے وہ کمنٹس میں ضرور بتائے اور ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔